السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم شرک پر بات کر رہے ہیں کہ شرک بنیادی طور پر شرک کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے اللہ کی ذات میں شرک، اور دوسرا ہے اللہ کی صفات میں شرک۔ اللہ کی صفات میں جو شرک ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اس میں لوگ زیادہ کنفیوز ہیں۔ تو اس میں سے جو سب سے بڑا کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے، اللہ جو سب کچھ جانتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرشتے جانتے ہیں، میں نے اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جن بھی جانتے ہیں، اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ جانتا ہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بتانے کے بعد جانتے ہیں۔ اللہ کے بتانے کے باوجود بھی کسی شخص کو اللہ نے سارا علم عطا نہیں فرمایا ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش کی۔ حضور نے فرمایا کہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر میں غیب کی باتیں جانتا تو میں ساری بھلائیاں اپنے لیے اکٹھا کر لیتا، اور برائی سے جو ہم کو نقصان پہنچنے والا ہے میں اس سے اپنے آپ کو بچا لیتا۔ بیچارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند واقعات، ویسے تو یہ کم سے کم 1000 واقعات ہیں کہ جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ما کانا وما یکون، یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ اللہ کے رسول جانتے ہیں۔ ہمارا یہ کہنا ہے یہ صفت صرف اللہ کی ہے، اور اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو یہ شرک ہے۔ تو چند واقعات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر ایک بندہ سب کچھ جان رہا ہے تو ایسی گفتگو اس کو کرنی نہیں چاہیے، اور اگر وہ کر رہا ہے تو نعوذ باللہ یا تو یہ کہا جائے گا کہ زندگی ایک ڈرامہ ہے، اور یہ کہا جائے گا کہ بندہ جان بوجھ کر کے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایسا دونوں چیزیں نبی کی شان کے کیا ہیں؟ خلاف ہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، مسلم نے بھی اس کو نقل کیا، نسائی نے نقل کیا، ابو داؤد نے نقل کیا، احمد نے نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ حاکم ہو گئے، رولر، تو فیصلے بھی آپ کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ دیکھو میرے سامنے دونوں پارٹیاں ہوتی ہیں، جو مقدمہ ہوتا ہے تو دو پارٹیاں ہوتی ہیں، تو جو پارٹی دلیل پیش کرتی ہے میں اس کے تحت فیصلہ دے دیتا ہوں۔ یہ ممکن ہے کہ وہ اتنا زیادہ بولنے میں اسمارٹ ہو بندہ کہ ہمارے سامنے غلط بات کو صحیح ثابت کر لے جائے۔ اب میں نے فیصلہ دے دیا تو میرے فیصلے پر وہ یہ نہیں سمجھے کہ چونکہ میں نے فیصلہ دے دیا ہے لہذا ہر حال میں صحیح ہے، میں تو تمہارے اس وٹنس کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا۔ ایسا ممکن ہے کہ تم میرا فیصلہ لے کے جا رہے ہو جو ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر جا رہے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جب سب کچھ جان رہا ہے تو ایسا کنفیوز کیوں ہوگا؟ جب ایک بندہ سب کچھ جان رہا ہے تو اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ صاحب میں وٹنس اپنی بات ثابت کر لے گئے اور میں حقیقت تک نہیں پہنچ سکا؟ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ نہیں جانتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینے کے لوگ کھیتی کرنے والے ہیں، تو کھجور جو ہے نا اس کو کراس کرتے تھے۔ ان کو یہ وجہ نہیں معلوم تھی ہم یہ کیوں کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کھجور میں جو درخت ہوتے ہیں تو ایک درخت مادہ کا ہوتا ہے، ایک نر کا ہوتا ہے۔ تو جیسے 10-12 کھجور اگر فیمیل ہوں گے درخت تو ایک آدھ وہاں پر میل کا بھی درخت ہوگا۔ تو جیسے آپ کے یہاں ایک چوڑا پھول ہوتا نہیں ایسے ہی اس سے بیچ میں ڈنڈا نکلتا ہے، تو اس کو کاٹا جاتا ہے اور اس کو بھٹے کی طریقے سے جب چھیلتے ہیں تو اندر گیہوں کی طرح بالی نکلتی ہے۔ تو اس بالی کو ایک ایک کاٹ کر کے کھجور کے جھپے کے بیچ میں ڈال کر کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے، تو وہ ایک بالی پورے جھپے کے لیے کافی ہے، تو اس پہ کھجور بہت اچھی آتی ہے۔ اللہ کے رسول آئے تو دیکھا کہ لوگ ہر درخت پر لگا رہے ہیں پھول، وہ تو دوسرا آدم فرمایا کیا ہے؟
کہا نہیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں. انہوں نے کہا بیکار کی بات ہے، چھوڑو اس کو، اس کا کرنے کا کیا فائدہ ہے. انہوں نے چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، منع کر رہے ہیں، انہوں نے مان لیا. اب وہ کھجور نہیں آئی. کھجور کیا ہو گئی؟ ایک دم چھوٹی ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کھجور لائی گئی تو انہوں نے کہا مدینے کی کھجور تو بہت اچھی ہوتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے منع کر دیا اور ہم لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. اب سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جب سب کچھ جانتا ہے تو اتنا بڑی بلنڈر مسٹیک کیسے ہو گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب فرمائے کہ لوگوں دو باتیں فرمائی کہ انتم عالموں بامور دنیاکم، یہ ممکن ہے کہ دنیاوی معاملات میں مجھ سے زیادہ معلومات رکھتے ہو. میں تم کو جب کوئی بات، آگے فرمایا کہ جب میں تم کو کوئی بات کہوں شرعی لحاظ سے تو تم ہر حال میں اس کو کیا کرو، عمل کرو، اور جب میری رائے ہے تو اس پر غور کر لو. ہو سکتا ہے کہ میں اس بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اب ایک بندہ خود کہہ رہا ہے میں اس بارے میں جانتا نہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تو یہ روایت، یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان مما یکون کی جو ہوا ہے جو ہوگا سب کا علم ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. فقال انما انا بشر، فرمایا کہ میں انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء من دینکم، جب تم کو میں کوئی حکم دوں دین کے معاملے میں، فخذوا به، تو تم اس پر عمل کرو. واذا امرتکم بشیء من رأی، اور اگر میں کوئی اپنی رائے کا اظہار کروں فانما انا بشر، میں انسان ہوں. یہ میں نے بہت مختصر واقعات نقل کیے، واقعات بے شمار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر بھی کی روایت، حضرت عمر کی غالباً کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، بہت ہی وائٹ، فل، بڑا صاف ستھرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بہت بے تکلف ہو کر حضور کے پاس بیٹھ گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ بندہ نیا بھی ہے اور بہت لمبا سفر کر کے اگر آیا ہوتا تو اس کے چہرے پر اور بال وغیرہ، چونکہ عربوں میں تو لمبا سفر کرتے تو پورا سب ریت، وہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ایسے بیٹھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ٹچ کر کے بیٹھ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پہ ہاتھ مار کر پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے خیریت ہے؟ بات ہوئی. کہا میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا بتائیے. اس میں سے ایک سوال انہوں نے کیا کہ اللہ کے رسول یہ بتائے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، کہ جو سوال کرنے والا ہے اور جواب دینے والا، سوال کرنے والے سے جواب دینے والا زیادہ نہیں جانتا. یعنی مطلب کیا ہے، اگر تم بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا نہ جی. اب جب یہ چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نے پوچھا حضرت کون تھے یہ جو سوالات بھی کر رہے تھے اور خود ہی کہہ بھی رہے تھے کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بھی سوالات انہوں نے. حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور تم کو بتانے آئے تھے کہ سوالات ایسے کیے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ جانتے تھے تو جبریل علیہ السلام کو یہ جواب اگر دیا آپ نے اور جانتے تھے کہ قیامت کب آنے والی ہے، تو اب کیا ہے، اس کو آپ کیا بولیں گے؟ اس کو آپ کو بولنا پڑے گا کہ بندہ ایک جان رہا ہے اور اس کے باوجود اپنے جاننے کی حقیقت کے خلاف بات کر رہا ہے. تو یہ روایت بھی بخاری کی ہے اور مسلم میں بھی ہے. دوسرا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کی وفات سے 1 ماہ پہلے، یہ اس لیے بتا رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ عالم الغیب ہوئے اپنے آخری وقت میں، یہ واقعہ حضور کی وفات سے 1 مہینہ پہلے کا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے تھے تو آپ فرماتے تھے کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. ہاں ہم کو جو بات معلوم ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ہونے سے پہلے کیا سائن ہوں گے، ہم سائن بتا سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ موقع پہ کم سے کم سینکڑوں سائنیں گنائیں کہ یہ سائن ہوگی اور اس کے بعد قیامت واقع ہوگی، جس میں سے آخری سائن آپ نے فرمایا کہ سورج جو ہے وہ اپنی جگہ سے چینج ہو جائے گا اور یہ آخری نشانی ہوگی. اس کے بعد اگر کوئی آدمی چاہے گا کہ میں توبہ کر لوں تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم ہے کہ قیامت کب ہونے والی ہے. ایک دوسرا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں قبیلہ حوازن سے جنگ ہوئی
بعد میں یہ لوگ جنگ ہار گئے. ہارنے کے بعد ان کے بہت سے لوگ کیپٹو بنا گئے، قیدی بنائے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں ان لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیں، جو اس کے بدلے میں پیسے کی بات ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا اور آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن اس کے پہلے سارے جو قیدی تھے نا، وہ بہتے غلام کے ڈیوائڈ ہو گئے، سارے مجاہدین کو بانٹ دیے گئے. اب اس کے بعد ان کی ریکویسٹ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ان لوگوں سے باتیں کروں گا جن لوگوں کو کہ فیصلہ ہو چکا ہے، اگر وہ لوگ راضی ہوں گے تو تمہارے قیدی کو واپس کر دیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ میں اپنے خاندان میں جو بھی وہاں سے لوگ غلام بنا لیے گئے ہیں، میں سب کو آزاد کرتا ہوں اور ان کو واپس کرتا ہوں. تو اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا تو ان لوگوں کو بھی شرم آئی کیا، جب حضور نے واپس کر دیا تو ہم کو واپس کر دینا چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ کہا ٹھیک ہے، ہم بھی جو ہے وہ جو بھی آئے، کافی بڑی مقدار میں لوگ پکڑے گئے تھے، انہوں نے بھی واپس کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید یہ میرے پریشر میں آ کر کے یہ بات کہہ رہے ہیں اور دل سے یہ بات شاید نہیں ہو رہی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے کہ تم اپنے دل سے یہ بات کر رہے ہو یا یہ کسی اور وجہ سے کر رہے ہو. لہذا ایسا ہے کہ میں سب لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور جانے کے بعد پھر غور کر لو، اس کے بعد جیسا فیصلہ ہو بتاؤ آ کر کے. ایسا نہیں ہو کہ میں نے کہا اور دھڑ پہ تم نے فیصلہ کر لیا. اب یہ بندہ اگر عالم الغیب ہے تو اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ تم دل سے باتیں کہہ رہے ہو یا دل سے نہیں کہہ رہے ہو. اس کے بعد یہ روایت بھی بخاری کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھے تو آپ کی عادت تھی کہ دسترخوان پہ جب کوئی چیز ایسی محسوس ہوتی تھی کہ کیا ہے تو آپ پوچھتے تھے بھئی یہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر پوچھے ہوئے، کیونکہ یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، کیونکہ ابھی تعلیمات، اسلامی تعلیمات اسٹیبلش ہو رہی ہیں، جو بھی آپ کر لیں گے وہی قانون بن جائے گا. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے جب کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آتی تو آپ پوچھ لیتے تھے یہ کیا ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ جب بندہ سب کچھ جان رہا ہے کہ پوچھنے کی ضرورت یہ کیا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ گوہ ایک جانور ہوتا ہے، تو وہ اتنا بڑا ہوتا ہے، زمین پہ چلتا ہے، تو اس کو مچھلی کی طرح تل کر کے کھایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ وہ رکھا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ نہیں لگ رہا ہے کیا ہے، بنا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے، تو انہوں نے جو دسترخوان جو انہوں نے کہا کہ یہ گو ہے، ضبط کہتے ہیں عربی میں، کہا گو ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں کھاؤں گا. اسی لیے ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ مکروہ ہے. حضور نے پسند نہیں فرمایا، حالانکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھایا. منع تو آپ نے نہیں فرمایا لیکن آپ نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ بندہ جب عالم الغیب ہے تو اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت، اور پوچھنے کے بعد بتانے کی کیا ضرورت. تو صحابی کو یہ کہنا چاہیے تھا اللہ کے رسول آپ تو عالم الغیب ہے، آپ کو تو خود معلوم ہو جانا چاہیے کہ کیا چیز رکھی ہوئی ہے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے. کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج. تو حج کی 3 قسم ہے، ایک حج افراد کہلاتا ہے، ایک تمتع کہلاتا ہے، ایک قران کہلاتا ہے. حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ صرف حج کی نیت سے نکلتا ہے، عمرہ نہیں کرتا. دوسرا یہ ہوتا ہے حج قران کہ پہلے ہم عمرہ کریں گے لیکن احرام نہیں کھولیں گے، اسی احرام سے حج کریں گے. اور تیسرا کہلاتا ہے حج تمتع کہ عمرہ کریں گے، احرام کھول دیں گے، پھر جب 8 تاریخ آئے گی ذی الحجہ کی تو پھر سے ہم دوبارہ کیا کریں گے، احرام باندھیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور بھی لے لیے یہاں سے مدینہ سے اور احرام باندھ لیا کہ ہم صرف حج کریں گے. اب اچانک آپ کو یہ بات یاد آئی کہ عربوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس رسم کو ختم کرنا چاہیے. یہ ایک دم غلط لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ حج کے دنوں میں عمرہ نہیں ہو سکتا. لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ چکے تھے، احرام کھول نہیں سکتے تھے. تو صحابہ کو آپ نے بات فرمائی کہ جو بات مجھے ابھی معلوم ہوئی، یاد آئی، اگر یہ مجھے پہلے یاد آ جاتی تو میں کیا کرتا کہ میں یہاں سے جانور نہیں لیتا، پہلے چلتا عمرہ کرتا، پھر 8 تاریخ کو کیا کرتا، دوبارہ احرام باندھتا. لیکن اب میں احرام باندھ چکا ہوں اور جانور بھی ساتھ لے چکا ہوں، لہذا اب میں ایسا نہیں کر پا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ بندہ عالم الغیب ہے تو اس کو ایسا کنفیوژن کیوں ہوا؟ بعد میں یہ بات کیوں سمجھ میں آئی ہے.
اتنے واقعات ہیں. میں تو تھوڑا سا اس لیے سنانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑا مارکت الآراء اور بڑا زبردست مسئلہ ہے. یہ روایت ابو داؤد کی ہے. یہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کی روایت کی اس کئی روایتوں میں ترمذی میں خاص کر ذکر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے کھانے کی دعوت دی. پلان سے کھانے میں زہر ملایا گیا. گوشت تھا بکرے کا, اس میں زہر ملایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے پہ بیٹھے, صحابی بھی ساتھ میں تھے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا. بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ معجزے کے طور پر اس لقمے سے آواز آئی کہ میں اس میں زہر ہے. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک وہ بولے جب تک جبریل آ کر کے بولے, دونوں روایتیں, جیسے ہی آپ نے اپنے منہ میں رکھ لیا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس میں زہر ہے, آپ نے فوراً لقمہ اگل دیا. بہرحال اتنے میں وہ صحابی کھا لیے اور بیچارے شہید ہو گئے. سوال یہ ہے کہ ایک بندہ عالم الغیب ہے اور اس کے سامنے زہر کا کھانا رکھا ہے, آخر وہ صحابی کا خون کس کے سر جائے گا؟ اگر یہ مان لیا جائے کہ بندہ سب کچھ جان رہا تھا اور جاننے کے باوجود ان کو انفارم نہیں کیا اور وہ بیچارے وہی زہر کھا کر کے انتقال کر گئے, تو یہ صحابی کا خون کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ایسے ہمارے پاس بہت سے واقعات ہیں. بخاری کا ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقات کی کھجور آتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹ دیتے تھے کیونکہ صدقہ اور زکوٰۃ آپ کے لیے حرام تھی, آپ نہیں کھا سکتے تھے سید لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم گھر میں جاتے تو وہ کھجور ہوتی نا, تو کبھی ایک آدھ ادھر ادھر رہ جاتی. اب ایک بندے کو بھوک لگی ہو اور ایک دو کھجور کہیں نظر آئے تو وہ فوراً کھائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے بستر پر کبھی کبھار یا گھر میں کھجور نظر آتی تو میرا دل چاہتا کہ میں اس کو کھا لوں, لیکن پھر مجھے یاد آتا کہ معلوم نہیں یہ یار صدقے کی ہو اور صدقہ تو مجھ پر حرام ہے, اس لیے میں اس کو نہیں کھاتا. اب خواہش ہے کہ کھا لیں لیکن معلوم نہیں ہو پا رہا ہے کہ صدقے کی ہے یا ہدیے کی ہے. سوال یہ عالم الغیب ہے تو اس کا ایسا کنفیوژن کیوں ہے؟ اس کو معلوم ہو جانا کہ یہ کھجور صدقے کی ہے یا یہ کھجور ہدیے کی ہے. یہ واقعہ بخاری کا ہے. ایک اور واقعہ بخاری کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ خندق سے واپس آئے تو مدینے کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ, اس نے بڑی شرارت کر رکھی تھی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے تو آنے کے بعد گھر پہ اترے تو جو اسلحہ تھا, جو جنگی لباس تھا پہنے ہوئے تھے, تو وہ بہت وزن ہوتا نا آدمی, تو جنگی لباس اتارا, آپ نے غسل کیا اور فریش ہو گئے. ابھی فریش ہو کر کے بیٹھے ہی تھے, اتنے میں جبریل علیہ السلام داخل ہوئے. اللہ نے ابھی تو ہم لوگوں نے نہ تو اسلحہ نکالا ہے اور نہ جنگی لباس اتارے ہیں, ہم تو اسی حالت میں ہیں, اور اللہ یہ چاہ رہا ہے, یعنی یقینی بات ہے جبریل جب بول رہے ہیں تو اللہ چاہ رہا ہے کہ یہ بنو قریظہ کا جو معاملہ ہے نا ان سے نپٹ لیا جائے گی فوراً. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ غسل کر چکے تھے, کپڑا بدل چکے تھے, پھر سے آپ نے کیا کیا, جنگی لباس پہنا اور صحابہ کو حکم دیا کہ بنو قریظہ کی طرف فوراً کوچ کیا جائے اور بنو قریظہ کا معاملہ حل کیا جائے. اب سوال یہ ہے کہ عالم الغیب ہے اور اسے معلوم ہے کہ بنو قریظہ بھی جانا ہے, تو آ کر کے غسل کرنا اور پھر آپ کو تکلیف ہوئی اس میں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو ہے وہ گئے اور جا کر کے ان سے بات نپٹی گئی. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ میں کتنے دن تمہارے درمیان میں رہوں گا, اور اگر جب میں تم لوگوں کو یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بعد بیسیکلی آپ ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتباع کرنا. خود یہ لفظ استعمال کیا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں کتنے دن مزید آپ کے درمیان میں رہوں گا. لہذا اس میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ماں کا نام یکون کا علم ہے تو بندے کو اپنے ذات کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے. اس روایت کو ترمذی نے کیا ہے. ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. قرآن مجید کی جب آیت نازل ہوئی سورہ حجرات کی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, کہ لوگوں نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز کو زور سے نہیں کہو. یہ بیچارے جو صحابی تھے ان کی آواز قدرتی طور پر کیا تھی, بہت لاؤڈ تیز تھی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ گھبرا گئے کہ میں تو نبی کے سامنے بہت تیز بولتا ہوں اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی کے سامنے بات اونچی نہیں کرنا ہے,
اور آگے جو لفظ استعمال کیا قرآن نے کہ انتحبط اعمالکم، کہ اگر ایسا کرو گے تو تمہارے ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. یہ گھبرا کر کے بیچارے اپنے گھر میں چھپ گئے کہ میں نبی کے سامنے جاؤں گا ہی نہیں، کیونکہ میرے اعمال برباد جائیں گے اور میری آواز اتنی تیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 دن کے بعد، کیونکہ یہ برابر آنے والے صحابی تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہ زید بن ثابت کی طرح نظر نہیں آ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول معلوم کرتے ہیں. تو گئے، شاید بیمار ہیں، بعض لوگوں نے کہا. گئے کہا حضرت عمر نے کہا نہیں بیمار نہیں، تو گھر میں میں دیکھتا ہوں اچھے کھاتے ہیں. جب جا کر کے پوچھا تو انہوں نے اپنی بات بتائی کہ یہ ڈر سے میں نہیں آ رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے کہا آ جاؤ. اور ان کی جو بات ہے وہ بے ادبی کے طور پر نہیں، وہ فطری طور پر ہے، لہٰذا وہ تو جنتی آدمی ہے، وہ کیوں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. سوال یہ ہے کہ ما کانا ما یکون کا علم تھا تو حضرت عمر کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، ان سے پوچھنے کی ضرورت کیا تھی. ساری باتیں خود جان لیتے کہ حضرت زید بن ثابت کا معاملہ کیا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے. ابھی ہم کچھ 2-4 واقعات اور آپ کے سامنے پیش کریں گے جو بڑے اہم ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.